بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ کتاب کا نام ہے تنبیہ الغافلین، صفحہ نمبر 53۔ موضوع ہے مومن کے اچھے عمل۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، انسان کے منہ سے موت کے وقت ایسی خوفناک آواز نکلتی ہے کہ اگر انسان اسے سن لے تو بے ہوش ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ انسان کے منہ سے موت کے وقت ایسی خوفناک آواز نکلتی ہے کہ اگر کوئی انسان اسے سن لے تو بے ہوش ہو جائے۔ انسان کے علاوہ ہر مخلوق اسے سنتی ہے، اور جب اسے قبر کی طرف لے جایا جاتا ہے اس وقت نیک انسان کہتا ہے، مجھے جلدی لے چلو، کاش تمہیں معلوم ہوتا مجھے کتنی اچھی جگہ لے کر جا رہے ہو، پھر تم اتنی دیر نہ کرتے۔ اور اگر مرنے والا فاسق و فاجر یا بد عمل انسان ہے تو وہ کہتا ہے، تم کیوں اتنی جلدی مجھے وہاں لے جا رہے ہو، کاش تمہیں معلوم ہوتا تم مجھے کس ہلاکت کے گڑھے میں پھینکنے جا رہے ہو اور اتنی جلدی نہ کرتے۔ جب اچھے اعمال والے انسان کو قبر میں دفن کر دیا جاتا ہے، سیاہی مائل نیلی رنگت والے دو فرشتے منکر نکیر میت کے سرانے کی طرف سے آتے ہیں۔ نماز ان کے سامنے آڑ بن کر کھڑی ہو جاتی ہے اور کہتی ہے، تم ادھر سے اس کے پاس نہیں جا سکتے۔ اسی قبر کے ڈر سے یہ شخص رات بھر نماز میں گزار دیتا تھا، پھر وہ اس کے قدموں کی طرف سے آئیں گے، وہاں والدین کے ساتھ حسن سلوک اور ان کی فرما برداری راستہ روک کر کھڑی ہو جائے گی۔ پھر دائیں جانب سے آئیں گے تو صدقہ ان کا راستہ روک لے گا۔ یہ یہاں پہ جو بیان کیا جا رہا ہے والدین کی فرما برداری کے بارے میں، دیکھیں والدین کی خدمت کرنا، ان کی فرما برداری کرنا، ان کی بات ماننا، یہ دنیا میں تو ہمارے لیے فائدہ مند ہے ہی، لیکن آخرت کے عذاب میں یہ ڈھال بن جائے گا کہ قبر کی طرف سے میت کی پاؤں کی والی جو سائیڈ ہوگی اس طرف سے جو عذاب آئے گا اس کو روکنے کا سبب بنے گا۔ پھر دائیں جانب سے آئیں گے تو صدقہ ان کا راستہ روک لے گا، بائیں طرف سے آئیں گے تو روزہ فرشتوں کو آگے نہ بڑھنے دے گا اور کہے گا، یہ یہاں آرام سے سونے کے لیے ہی تو گرمیوں کی شدت میں روزہ رکھ کر بھوک پیاس برداشت کرتا تھا۔ آخر اسے نرمی سے اس طرح بیدار کیا جائے گا جیسے کسی سونے والے کو نیند سے جگایا جاتا ہے، اور فرشتے اس سے یہ پوچھیں گے، تیرا اس شخص کے بارے میں کیا خیال ہے جس نے اس موت کے بعد کی حالت کے متعلق بہت کچھ بتا دیا ہے؟ وہ پوچھے گا، کون؟ فرشتے کہیں گے، وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اس کے جواب میں وہ کہے گا، اشہد انہ رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں وہ اللہ کے رسول ہیں۔ فرشتے اس سے کہیں گے، تو نے ایمان کی حالت میں زندگی گزاری اور ایمان کی حالت میں تجھے موت آئی۔ پھر اس کی قبر وسیع کر دی جاتی ہے اور اللہ اپنی منشاء کے مطابق اس پر مہربانیاں اور نوازشیں کرتا ہے۔ ہم بھی اللہ سے دعا کرتے ہیں وہ ہمیں گناہ سے بچائے اور اچھے اعمال کی توفیق دے، ہمیں قبر کے عذاب سے بچائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی قبر کے عذاب سے اللہ کی پناہ طلب فرمایا کرتے تھے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔